بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ ساس سسر نندیں دیور جیٹھ سب کھٹے میٹھے رشتے موجود تھے۔ ساس عقیلہ بیگم بہت دانا اور مدبر خاتون تھی، بڑے سبھاؤ سے گفتگو کرتی، سوچ سمجھ کر خرچ کرتی، اچھی نیت رکھتی تو کام بھی اچھے ہی ہوتے۔ باقی یہ کہ مزاج کا فرق تو ظاہر ہے، سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ کھٹے کے ساتھ میٹھا اور میٹھے کے ساتھ کھٹا ہو تو دل لگنے کا سامان بنا ہی رہتا ہے۔ زنیرہ کو جن باتوں میں اختلاف ہوتا وہ خاموش رہتی، اس لیے ان 2 سالوں میں راوی نے چین اور سکون کو غالب ہی لکھا۔ کبھی کبھار کزنز یا سہیلیوں کی سسرال کے حال سن کر تقابلی جائزہ لیتی تو شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیتی، نہ کر سکتی تو نیت ضرور کر لیتی۔ مگر سب جانتے ہیں زندگی جمود کا نہیں، روانی اور تسلسل کا نام ہے۔ پانی کے بہتے دھارے اپنے اندر بہت طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کی پرسکون زندگی میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ خود نئی نئی ماں بنی تھی۔ میکا دور نہیں، بہت دور تھا، لہٰذا بچی کو خود سنبھالنا پڑتا۔ بچی بھی عجیب تھی، چھٹنکی سی بچی ساری رات جگاتی اور دن میں بھی تگنی کا ناچ نچواتی۔ ماں کو فون پر رپورٹ دیتی تو وہ مخصوص لب و لہجہ میں تبصرہ کرتی۔ ہمارے تو 5 پلے پلائے عرش سے اترتے تھے، بی بنو بچے ایسے ہی پلتے ہیں۔ ایک ہی بچی نے دن میں وہ تارے دکھا دیے کہ کبھی سوتے میں جاگ جاتی اور کبھی جاگتے میں سو جاتی۔ اوپر سے نند پردیس سے دیس میں تشریف لے آئیں۔ جم آؤ، نت نت آؤ، مگر اپنے گھر میں۔ میاں اپنا کام دھندہ سمیٹ کر آنا چاہتا تھا، ساس سسر تھے نہیں۔ طے یہی پایا کہ جب تک میاں پاکستان واپس نہیں آتا اس کی نند اسما فہیم میکا میں ہی رہیں گی۔ اب تک تو تمام رشتے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہی تھے، لیکن یہ اسما اپنے نام کی ایک تھی۔ 1 دن 2 دن 2 ہفتے گزر گئے، وہ ابھی بھی ماں کے گھر میں مہمان ہی تھی۔ مہمان بھی اللہ معاف کرے ایسی کہ چمڑے ادھیڑ کر جوتا بنا کر پہنا دو، پھر بھی راضی نہ ہو۔ ہر بات میں نقطہ اعتراض اٹھانا، اچھے بھلے کاموں میں نقص نکالنا، کھانوں پر اعتراض، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے VVIP پروٹوکول کی ہمہ وقت خواہش مند۔ ہر فرد اس کے آگے ہاتھ باندھے جی حضوری کی کیفیت میں کھڑا رہے۔ شاید چھوٹی ہونے کے ناطے زیادہ لاڈ پیار وصول کیا تو اب بھی اسی کی حقدار رہنا چاہتی تھی۔ زنیرہ کو اس پر بھی اعتراض نہ تھا، اعتراض تو اس پر تھا کہ اس کے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے۔ زنیرہ کی بچی کو کبھی ٹانگ سے کھینچتے، کبھی دودھ کی بوتل منہ سے نکال لیتے، مگر وہ بچوں کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھتی۔ زنیرہ کڑتی جلتی رہتی۔ اس جلنے کڑنے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی تائی ساس کی بہن کا انتقال ہوا۔ زنیرہ کی ساس عقیلہ بیگم اور اس کے سسر دونوں تعزیت کے لیے گئے۔ واپسی میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے بے دہانی میں پاؤں ایسے برے طریقے سے پھنسا کہ اوندے منہ گری۔ انہیں اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل عقیلہ بیگم پر گر پڑی۔ پہلے سر پر چوٹ تھی، اب ٹانگ توڑوا بیٹھی۔ وہیں سے ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ایکس رے اور ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ سر کی چوٹ تو خطرناک نہیں، البتہ کولہے کی ہڈی اور دوسرے گھٹنے کے قریب سے ٹانگ پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے۔ ٹانگ کا آپریشن فی الحال نہیں کیا جا سکتا تھا، پلاسٹر چڑھایا گیا۔ تیسرے دن ہسپتال سے گھر آئیں، مگر معذور اور محتاج ہو کر۔ ان کے حادثے کی خبر سن کر کیا اپنا اور کیا پرایا سب دوڑے چلے آئے، اور آنا بھی چاہیے تھا۔ عقیلہ آپا نے ہمیشہ دوسروں کی غمی میں غم اور خوشیوں میں خوش دلی سے شرکت کی۔ شروع کے 2 ہفتے تو ایسے گزرے کہ صبح تہجد کے وقت ہی دروازے پر چیختی چنگھاڑتی گھنٹی سے آنے والوں کا آغاز ہوتا۔ کہاں پیر محل اور کہاں سوات کا نواحی قصبہ۔ کسی کی ٹرین رات 2 بجے پہنچتی اور کسی کو موٹر وے بند ملتی، تو سفر 4 گھنٹے کا اضافی طے کرنا پڑتا۔ رات گئے تک آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ ہر کمرے میں ہر جگہ پر تیماردار پائے جاتے۔ با آوازیں بلند باتیں بگاری جا رہی ہیں، ملکی غیر ملکی حالات پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے، چائے کے دور چل رہی ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ سے شغل فرما رہی ہیں، کسی کو ادرک کا قہوہ چاہیے، آب و ہوا بدلنے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کو چکن سے نفرت تھی، کسی کو بھنڈی کریلوں سے بواسیر ہوتی تھی۔ ان کے لیے متبادل کیا بنایا جائے؟ صبح و شام دودھ کی 10-10 لیٹر کی بوتلیں آ رہی تھی، جتنا پکایا جاتا منٹوں میں ختم۔
ہر دوسرے گھنٹے میں 4-6 تیماردار مزید آ جاتے۔ کہنے کو جوان جہان پردیسی نند معاون کے طور پر موجود تھی۔ دیورانی جٹھانی بھی کئی گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے لیے موجود تھی، مگر نند نے تو میاں کی بیرون ملک ملازمت ختم ہونے اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے مقامی نجی اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ 2-4 دن کی چھٹی لینے کے بعد اس کے پاس معقول بہانہ موجود تھا کہ نئی نوکری ہے، اس سے زیادہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ ویسے بھی نوکری کی نخرے کی، الٹا جب اسکول سے واپس آتی تو جوتوں سے پاؤں نکال کر سامنے رکھی میز پر ٹکا دیتی اور ادھر ادھر دیکھتی، ہائے کوئی آئے اور اس کے تھکے ہوئے پاؤں کو نرم ہاتھوں سے دبائے۔ دیورانیاں جٹھانیاں بھی آئے گئے کی میزبانی کر سکتی تھی، گھر کی نگرانی اور تمام تر ذمہ داریاں تو زنیرہ کے اوپر تھی۔ شروع میں وہ تو سخت بوکھلا گئی، بال بنانے کا ہوش نہ منہ دھونے کا، کہاں سے سورج سیر نکالتا اور کہاں جا کے دفن ہو جاتا اسے کچھ ہوش نہ تھی۔ 3 ماہ کی بچی رو کر ہلکان ہو جاتی اور بوکھلا جاتی، بات بے بات رونے بیٹھ جاتی۔ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کس بلا کا نام ہے، اور ٹی وی پر کون سی ڈرامے کا کون سا سیزن چل رہا ہے اس کی جانے بلا۔ وہ سب بھول گئی، یاد تھا تو بس گھومتے اور ادھوری نیند کے ساتھ اس ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنا۔ آہستہ دور پار والے عزیز رخصت ہوئے، بس 2 نندیں اور تائی ساس تھی۔ محلے والی خواتین بھی روزانہ خبر گیری کے لیے آتی۔ نندوں کی سسرال دیورانی جٹھانی کا میکا بھی گاہے بگاہے تیمارداری کے لیے موجود ہوتا۔ اپنے میکے والوں کو اس نے ابھی آنے کا سگنل نہیں دیا تھا۔ عقیلہ بیگم کی سرجری ہو چکی تھی، سر کا زخم کچھ خراب ہوا تو وہاں بھی 3 ٹانکے لگانا پڑے، لیکن ابھی صحت کی طرف کا سفر بہت آہستہ تھا۔ ذہن تھوڑا سا کام کے قابل ہوا تو اس نے تیز آواز والی گھنٹی بدلوائی۔ جواز معقول تھا، امی جان کی آنکھ بمشکل بند ہو پاتی ہے تو اس کی آواز سے نیند اکھڑ جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے میکے والوں کو آنے کا گرین سگنل دیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی امی اور بہن چپ کی چپ رہ گئی۔ سانولی رنگت، روکھے بال، امی کے کندھوں سے سر ٹکا کر وہ بے آواز روئی اور خوب روئی۔ ہائے یہ مہربان گود جس میں سر رکھ کے وہ سارے دکھ بھول جاتی تھی۔ میکے والے 2 دن رہے، بچی کی ساری ذمہ داری امی اور بہن نے لے لی۔ بچی کو نہلایا، دھلایا، ناخن تراشی اور اس کا کمرہ درست کیا۔ بہن نے اس کے سر پر خوب مالش کی۔ آنکھیں تھی کہ شعلے جوان کالی پتلیوں کی جگہ پر رکھ دیے گئے تھے۔ جسم ٹوٹا ہوا، جوڑ میں درد۔ اس کے سر کا مساج کرتے ہوئے بہن اس کے کانوں میں اپنی ذہنی الجھنیں سوالات کی شکل میں انڈیلتی رہی۔ آپی، یہ آپ کی نند، یہ تو اسکول جاتے ہوئے فل میک اپ میں جاتی ہیں، یہ تو روزانہ شاور بھی لیتی ہیں، اسکول سے آنے کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ بھی لیتی ہیں، کیا ان کو اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں؟ کیا الکوہل وائپ سے زخم صاف کرنا اور دوائیں دینا بھی ان کی ڈیوٹی ہے؟ آپ کی جٹھانی آتی تو روزانہ ہے، سبزی بناتی ہیں، ساس کا پیمپر بدلتی ہیں، کیا وہ سالن گھر سے بنا کر نہیں لا سکتی؟ آپ کی لانڈری گندے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، بدبو بھی سر درد کرنے والی ہے، آپ نند سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ یہ ذمہ داریاں تو اپنے نام کروا لیں؟ زنیرہ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محبت اور تعلقات کے نام پر تیماردار آتے اور کئی گھنٹے کے لیے آتے، کسی کو کیا بھجوانا ہے، یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ کبھی ساس کی ہائے اس کا جگر چھلنی کرتی، کبھی تیمارداروں کا ہجوم تھکا دیتا، کبھی نندوں کا حساب کتاب اس کی طاقت کو کمزور کرتا۔ وہ کس سے کیا کہتی؟ بسا اوقات تو مردانہ اور زنانہ دونوں کمرے ہی تیمارداروں سے بھرے ہوتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ساس کو مزید 2-3 ماہ تک ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ان 2 ماہ میں 60 دن اور 60 دنوں میں 820 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اب ایک پل بھی مشکل تھا۔ اسے سخت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا نظام ہے؟ بیمار تو مزے سے بستر پر ہے، تیماردار نے بھی مزے سے مفت میں آؤٹنگ کی، اور کونڈا ہوگا بھگتنے والوں کا۔ حالات نے اس کے نرم مزاجی کو سختی میں بدل دیا تھا۔ وہ ہر وقت جھنجھلائی رہتی، کاش وہ سکون سے سو سکے۔ آنکھیں کھولے تو ساس پہلے کی طرح چل پھر رہی ہوں، صبح شام کی روٹین پہلے جیسی ہو۔ اب تو اس کا سارا وجود پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ جب امی لوگ واپس جا رہے تھے تو پھوڑا پھوٹ گیا۔ اتنے گئے گزرے دنوں کا دل و دماغ میں جمع شدہ مواد بہہ نکلا۔ امی، لوگ دوسروں کا درد محسوس کیوں نہیں کرتے؟
سگی بیٹی اگر زخم دھو کر پٹی بھی کر دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو دے، اور بہت سارے کام کر کے ہلکان ہو جائے تو دل چھلنی کرنے والے فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، آنسو بہہ بہہ کر ہاتھوں کی پشت سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ امی نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری زونی، یہ دنیا ہے، جنت ابدی نہیں، لوگ ایک جیسی فطرت کے بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یا سزا بن کر ٹلتی ہے یا اجر عظیم اور بشارتوں کی نوید دے کر۔ عقیلہ بہن بھی بھلی چنگی ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ تمہیں بھی سب بھول جائے گا۔ بس یہ یاد رہے گا کہ جب اینا 3 ماہ کی تھی تو اس کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اب جو چیز ناقابل برداشت ہے یہ اس وقت حافظے سے بھی محو ہو جائے گی۔ تمہاری نند بھی بالآخر اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے گی۔ بس یہ یاد رکھو، یہ مشکل وقت ہے تو رحمتوں کے حصول کا بھی ہے۔ بیمار کی دلجوئی کے لیے آنا تو سنت ہے، لیکن تیماردار تیمارداری کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیا دعا دینا ہے، کس قسم کی گفتگو کرنا ہے، سب تو سرکار دو جہاں نے بتا دیا ہے، ہم بھول گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، بیمار کے بہت سے گناہ اور خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماری میں صبر کے ذریعے معاف ہوتی ہیں، تو تیمارداری کے بھی بہت سے گناہ اور بہت سی خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں، صرف اور صرف تیمارداری کرنے سے معاف ہوتی ہیں۔ تبھی تو احادیث مبارکہ میں 70,000 فرشتوں کی ان کے لیے دعائے مغفرت کی بشارت ہے۔ 70,000 فرشتے، سن رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے بیٹی کے منہ پر آئے بکھرے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، سن رہی ہوں۔ تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 دن 4 دن کے لیے آنے والے بس اتنی دیر ہی فرشتوں کی معیت میں رہتے ہیں۔ تم تو ہمہ وقت ان کے قرب میں ہو۔ تمہاری بچی ان حالات میں بھی ماشاءاللہ تندرست ہے۔ اس کی راتوں کو جاگنے والی عادت اللہ نے ختم کر دی۔ یہ فرشتوں کی معیت ہی ہے نا؟ تم ہمت سے سب کچھ باطریقے احسن کر رہی ہو، یہ بھی اوپر والے کی کرم نوازی ہے نا؟ زندگی تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام۔ کوئی تمہیں غیر ذمہ دار کہتا ہے تو کہے، تمہارے کاموں میں نقص نکالتا ہے تو نکالے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ فرشتے 70,000 فرشتے تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں؟ لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہیں یا فرشتوں کی دعائیں؟ ہاں، لوگوں کی عادت تو تم نہیں بدل سکتی، بس اتنا کرو کہ جب تم کسی بیمار کا حال پوچھنے جاؤ تو کوئی ایسی چیز ہمراہ لے جانا جو ان کی ضرورت کی ہو، یعنی دلیا یا سالن چاول پہلے سے بتا کر۔ ایسا نہ ہو کہ 10 لوگ بیٹھے ہوں اور سب یہی لے آئے، پھر جا کر ان کا حال احوال پوچھو، ان کے لیے دعا کرو، صحت مند ہونے کا تذکرہ کرو، نہ کہ ان کا جو ایسی ہی بیماری میں مبتلا رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اجازت لے کر واپس آ جاؤ۔ تم نے کبھی یاد نہیں کیا کہ میں جب تم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی تو اکثر روزے سے ہوتی تھی، تاکہ ان کو چائے پانی کی ٹینشن نہ ہو، اور بالفرض روزہ نہ بھی ہوتا تو بے تکلفی سے بتا دو کہ ناشتہ کر کے آئی ہوں یا کھانا کھا کے۔ اور شاید تمہیں یہ بھی یاد ہو کہ میں ہمیشہ ان کے ہاں کھچڑی دلیا گھر والوں کے لیے کوئی پکوان لے کر جاتی تھی، اور وہ بھی ڈسپوزیبل برتن میں، تاکہ برتن خالی کرنے دھو کر دینے کا جھنجھٹ بھی نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمیشہ دعائیں لے کر ہی واپس آئی، 70,000 فرشتوں کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے۔ تم بھی ایسے کر تو سکتی ہو، کیا معلوم تمہاری دیکھا دیکھی کوئی اور بھی تمہارا طریقہ اپنا لے۔ یہی وہ آسانیاں ہیں جو ہم دیں گے تو لینے کی توقع بھی رکھیں گے۔ انہوں نے دلار سے زنیرہ کا ماتھا چوما، اور زنیرہ کے دل میں ایسے سکون کا نزول ہو رہا تھا جو کبھی رمضان کی عبادت میں بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید یہی فرشتوں کی دعا تھی، اس کے حق میں جو قبول ہو رہی تھی۔